کہ جو آپ نے کہا کہ پنجاب کے وہ کنگ ہیں پولٹری کے، میں پولٹری ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں، وائس چیئرمین ہوں اس وقت، سینئر وائس چیئرمین۔ ان کے پاس ایک سنگل برڈ نہیں ہے، وہ پولٹری انڈسٹری میں ان کا زیرو پارٹیسپیشن ہے۔ نمبر 1 ہمیں پتہ ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 آگے سوال کریں۔ اگر ایک بھی ان کا کوئی برڈ ہو نا، وی آر ریسپانسبل۔ ڈائریکٹ ٹیرف کا ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ایڈوانس ایگریکلچر ہمارا بزنس ہے، تو ہم ایگریکلچر ہیں، جو ایگریکلچر ٹیرف ہے وہی ہماری پولٹری کا ٹیرف ہونا چاہیے، بس صرف یہی۔ لائف اسٹاک سے آپ لوگ اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہیں؟ ہم ہیں ہی لائف اسٹاک، ہم ایگریکلچر ہیں، ہم زراعت ہیں، جو زراعت کا ٹیرف ہے وہی ٹیرف ہمارا ہونا چاہیے، جو ٹیوبل کا ٹیرف لگ رہا ہے وہ ٹیرف ہمارا ہونا چاہیے، بس۔ پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان فیوچر جو عوام کو سستی پروٹین دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ہیلپ ریکوائرڈ ہے۔ اس میں گورنمنٹ سے ہم نے مطالبہ کیا وہ گورنمنٹ آگے آئے، ہماری ہیلپ کرے، جس میں مکئی کی ایکسپورٹ فوری طور پہ بند کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ٹوٹل باہر سے جو انگریڈینٹس آ رہے ہیں، فیڈ انگریڈینٹس، اس پہ سیل ٹیکس فوری طور پہ وتھڈرا کیا جائے، نمبر 2۔ اور جو سندھ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں جو لیز ہے، جو 30 ایئرز لیز ہے، جو پولٹری کے لیے زمینیں دی گئی ہیں، فوری طور پہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے 30 ایئرز لیز کی وہ دی جائے، تاکہ یہاں کے جو 80 کلومیٹر ریڈیس میں جو فارم ہے وہ بند نہ ہو۔ تھینک یو۔ جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اصل جو مسئلہ ہے کہ ہماری انپٹ مٹیریل کی کاسٹ، جو چیز فیڈ بنانے کے لیے جو چیزیں درآمد کی جاتی ہیں، باہر سے منگوائی جاتی ہیں، وہ اس پہ ٹیکسز لگے ہیں۔ پچھلے 2 سال کے اندر سیل ٹیکس اور مختلف ٹیکسز لگے ہیں۔ گورنمنٹ یہ ٹیکسز فی الفور واپس لے، تاکہ جو ہمارے انپٹ مٹیریل ہیں ان کی پرائس نیچے آئے تھوڑی، اور فارمر کو نقصان سے باہر نکلے اور وہ کام دوبارہ سے کام کرنے کے قابل ہو۔ ابھی سیلاب کی وجہ سے بہت سارے فارم ہمارے بند ہو گئے، اور فارمر کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کام شروع کر سکے۔ ابھی جیسے میں نے کہا، ہمیں انپٹ مٹیریل کی کاسٹ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو فارمر دوبارہ چوزا ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ باقی شارٹ ٹرم ریلیف اس قسم کی ہو سکتی ہیں کہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کم از کم 3 مہینے کے لیے بجلی کے بل معاف کرے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن لانگ ٹرم کے اندر اگر آپ نے ٹیکسز ختم نہیں کیے، یا ختم نہ بھی کریں، جو 2 سال پہلے ٹیکسز تھے ان پہ واپس لے آئیں، تو پھر پرائسز انپٹ پرائس کم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہمارا اہم مطالبہ ہے وہ میز مکئی کے حوالے سے ہے کہ مکئی کی پرائس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ گورنمنٹ اس کو ایکسپورٹ کر رہی ہے، لوکل پروڈکشن، جبکہ لوکل اگر یہ ایکسپورٹ بند نہ کی گئی تو لوکل جو کھپت ہے وہی پوری نہیں ہونی پائے گی۔ تو اس کی یا تو مکئی کی ایکسپورٹ بند کی جائے، کم از کم اس پہ 20% کے قریب ٹیکس لگا دیا جائے، تاکہ اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو چیک کیا جا سکے۔ میں اس میں یہ ہوں گا کہ اس حوالے سے گورنمنٹ جس طریقے سے وہاں ایریاز میں انٹیریئر سندھ میں ان غریب گوٹ والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان فارمر کو بھی سپورٹ کیا جائے، ان میں ہیلپ کی جائے، ان کو بنانے اسٹیشن کو بنانے میں ان کی ہیلپ کی جائے۔ اور اس کے ارلی تو جس طریقے سے یہ بتایا گیا کہ جی آپ کم سے کم اس کو دوبارہ اپنے کام پہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، بجلی کا جو ریلیف ہے وہ بجلی میں ریلیف دیا جائے، اور مکئی کو جو ایکسپورٹ ہے کم سے کم اس کو فوراً روکا جائے کہ آئندہ کم سے کم وہ فارمنگ کو جاری رکھ سکے۔ نہیں، وہ تو اس کی کیپیسٹی پہ ہے، کتنی کیپیسٹی ہے فارمر کی۔ ایک چھوٹا فارمر ہے کہ بڑا فارمر ہے، تو یہ ہم ریلیف مانگ رہے ہیں، چھوٹے فارمرز کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ فارم کے حساب دیکھنا پڑے گا نا، کتنا اس کو لاس ہوا ہے، اسی حساب سے ہوگا، وہ سروے ہوگا، ایسوسیشن سروے کرے گی، اس کے بعد ہی کوئی فگر دے سکتے ہیں۔